الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منظور ہوتا تو نعم فرماتے یعنی اچھا، اور نامنظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا نہیں فرماتے تھے، کسی چیز کے کسی سوال کے جواب کے اندر لا نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا دینا منظور نہ ہوتا تو لا نہیں فرماتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا، سکوت اختیار فرمایا، پھر سوال کیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک انداز کے اندر ارشاد فرمایا کہ سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ، جو تیرا جی چاہے مانگ۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اب فرماتے فغبطنا فقل فغبطنا، ہمیں اس شخص پر رشک آنے لگا، اس کے مقدر پر، اس کی قسمت پر رشک آنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کلی اختیار عطا فرما دیا کہ سل ما شئت، کہ مانگ جو کچھ مانگنے مانگ۔ فرماتے ہمیں اس پر رشک آنے لگا، فقلنا الآن یسأل الجنہ، تو ہم نے کہا کہ اب وہ ضرور جنت مانگے گا، اس وقت وہ جنت کا سوال کرے گا۔ یہ حال دیکھ کر اس کو یہ آفت تو عطا فرما دی، لیکن اس نے کیا مانگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس اعرابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے سواری کا اونٹ عطا فرما دیجیے، میں سواری کا اونٹ مانگتا ہوں آپ سے، حضور آپ مجھے سواری کا اونٹ عطا فرما دیں، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے سواری کا اونٹ عطا فرما دیں۔ فرمایا عطا ہوا۔ عرض کی حضور سے زاد راہ بھی مانگتا ہوں، فرمایا عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا کہ اس نے مانگا بھی تو کیا مانگا، دنیا کو مانگ گیا، دنیا کی بھی مختصر شے کو مانگا اس نے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک پیر زن یعنی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا، کنارے دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ رب العالمین نے واپس دریا کی طرف پلٹ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا حال ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی جانتا ہو، ایک بوڑھی عورت اس کو معلوم تھا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ بتلا دے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی لا واللہ حتی تعطینی ما اسألک، میں تہانوں ادوں تک پتہ نہیں دسنا جدوں تک تسی مینوں او شے نہ دے دیو جیڑی میں تہاڈے کولوں منگاں، جیڑی شے دا میں تہاڈے کولوں سوال کراں، جیڑی شے دا مطالبہ کراں، جب تک تسی مینوں او نہ دے دو تو میں دسنا کوئی نہیں۔ اس بڑھی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ مانگ کیا مانگتی ہے، تیری عرض قبول ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے مانگتی ہوں کہ ان اکون معک فی الدرجات التی تکون فیہا فی الجنہ، میں تواڈے کولوں اے مانگنی آ کہ جنت دے اندر جس درجے دے اندر تسی ہوو گے میں تواڈے نال رہنا چاہندی ہاں اس درجے دے اندر، صرف جنت دے اندر نہیں، جنت دے اندر جڑا تواڈا درجہ ہوئے گا جتھے تسی ہوو گے میں اوتھے رہنا تواڈے نال، اے مانگنی ہے۔ جس میں اس عورت نے یہ گل کی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل الجنت، اور تو صرف جنت مانگ، صرف جنت کا سوال کر، اگے نہ کر، تجھے اتنا ہی کافی ہے۔ عورت نے آخیا لا واللہ، اللہ کی قسم انج نہیں ہونا، گل وہی جی میں کہتی کہ میں تواڈے نال ہوں۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ آپ کو کچھ یہ دینے میں تردد محسوس ہوا کہ دیواں کہ نہ دیواں، اتنے میں فَأَوْحَى اللَّهُ، اللہ نے وحی نازل فرما دی تھی، اے موسیٰ اینو دے دے، جڑا منگ دیے اینو دے دے، تہاڈا کچھ گھٹ نہیں جانا، اگر تسی دے دو گے تہاڈا کچھ نقصان نہیں ہو جانا۔ فَأَعْطَاهَا موسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینو جنت اور جنت دے اندر اپنے نال رہن والا جڑا درجہ سی وہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ اس پر اس عورت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جسد مبارک کو بھی اپنے ساتھ